اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے عالم پیدا فرمائے ہیں۔ عالم دنیا، جس کو عالم ناسوت اور عالم مشاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اور عالم دنیا میں آرام و راحت اور تکلیف کا تعلق اصلاً جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے۔ نمبر 2، عالم برزخ، جس کو عالم قبر، عالم مثال، عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں عذاب و راحت کا تعلق اصلاً روح کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے۔ نمبر 3، عالم آخرت، جس کو عالم لاہوت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں عذاب و راحت کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور تینوں قسم کے عالموں میں سے انسان کو گزر کر جانا ہے، اور ان تینوں میں سے ہر ایک میں انسان احسان کا محتاج ہے۔ لہذا اب ان تینوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر کس طرح سے اور کیا کیا ہیں، سب کی مختصر سی وضاحت الگ الگ انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ عالم دنیا میں ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے انتہا اور بے حساب احسانات ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم ایمان کی عظیم ترین دولت سے محروم ہو جاتے۔ ہمارے ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی۔ طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، اور احد کے میدان میں سر مبارک اور چہرہ انور زخمی ہو کر خون کا فوارہ جاری ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ یہ سب قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں۔ اپنی پوری زندگی امت کی فلاح و بہبود کے واسطے اور ہمارا تعلق صرف خدائے واحد معبود حقیقی کے ساتھ کرنے کے لیے ہر وقت امتی امتی کا وظیفہ پڑھتے رہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد کفار مکہ نے بھاری تحائف دے کر عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کی قیادت میں شاہ حبشہ نجاشی کے پاس ایک وفد اس لیے روانہ کیا کہ تمام مہاجرین حبشہ کو حبشہ سے واپس لا کر تہہ تیغ کر دیا جائے یا سب کو مرتد بنا لیا جائے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس سلسلے میں ایک کافی لمبی حدیث شریف موجود ہے۔ اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ قریش کا یہ وفد حبشہ پہنچ کر مختلف واسطوں سے نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر یہ شکایت کی کہ یہ لوگ جو یہاں آ کر پناہ گزین ہیں، یہ ہمارے یہاں کے نہایت سفیہ اور بیوقوف لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک تیسرا دین قبول کر بیٹھے ہیں۔ ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اور یہ چاہتے تھے کہ نجاشی ان مسلمانوں سے کچھ پوچھے بغیر ہمارے حوالے کر دیں، مگر نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں بلوایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی پر اثر تقریر میں فرمایا کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، قرابتوں سے قطع تعلق کرتے تھے، بے حیائیوں میں مبتلا تھے، جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، چوری ڈکیتی زنا سب کرتے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، جنہوں نے ہم کو ایک خدا کی دعوت دی، اور بت پرستی، جھوٹ، چوری، زنا، بے حیائی سب کچھ چھوڑ کر صدق و امانت اور پاک دامنی، عفت، صلہ رحمی وغیرہ ہم کو سکھایا ہے۔
اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قریش کے وفد کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسے اچھے لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ان کو ہمارے ملک میں آزادانہ رہنے کی اجازت ہے۔ یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ احسان ہے، جس کی وجہ سے جانوروں جیسی زندگی کو چھوڑ کر انسانیت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عالم برزخ کا، کہ عالم برزخ میں آپ کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اسباب سفر فراہم کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو ساتھ میں سواری کا انتظام کرنا اور بس یا ٹرین یا ہوائی جہاز یا پانی کے جہاز کا ٹکٹ لینا لازم ہوتا ہے۔ اس کے بغیر سفر کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا ہے تو پاسپورٹ اور ویزا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بارڈر اور سرحد میں امیگریشن گرفتار کر لیں گے۔ بالکل اسی طرح عالم دنیا سے عالم برزخ اور عالم آخرت کے سفر کے لیے بھی ٹکٹ اور توشائے سفر اور پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایک خدا کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ ہمارا ویزا ہے، اور عبادات اور اعمال صالحہ ہمارا ٹکٹ اور توشائے سفر ہے۔ لہٰذا جب عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ اور قبر میں پہنچیں گے تو سب سے پہلے مؤمنین کے پاس دو فرشتے جن کا نام مبشر اور بشیر ہے یہ آئیں گے، اور کافر اور فاسق کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہے آئیں گے۔ یہی در حقیقت اللہ کے یہاں کے امیگریشن ہیں۔ یہ فرشتے پاسپورٹ کے بارے میں من ربکا کے الفاظ سے پوچھیں گے، اور ویزا کے بارے میں من نبیکا اور من حاضر رجل کے الفاظ سے سوال کریں گے۔ تو مؤمنین اور نیک لوگ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول محمد ہے کے الفاظ سے اپنا پاسپورٹ اور ویزا پیش کریں گے، جس کی وجہ سے نجات ملے گی، اور کہا جائے گا نم کنومت العروس، قیامت تک دلہن کی طرح آرام و خوشی کی نیند سوتے رہو، اور کافر و فاسق نہ پیش کر سکیں گے اور گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو عذاب کے جیل خانے میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد تیسرا عالم ہے عالم آخرت۔ اب عالم آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں وہ بھی ذہن نشین ہونے چاہیے۔ جب عالم برزخ سے عالم آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کی کمر تک اور کسی کا اس کے سینے تک، کسی کا گلے تک اور کسی کا اس سے زیادہ ہوگا، اور اپنے اپنے پسینے میں خود تیرنے لگے گا۔ ایسے خطرناک حالات میں سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ سفارش فرمائیں کہ حساب و کتاب ہو جائے اور اس مصیبت سے سب کو نجات مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ تعالی سخت غیظ و غضب میں ہے، مجھے اپنا خطرہ ہے کہ کہیں مجھ سے شجرہ ممنوعہ سے متعلق سوال نہ کر بیٹھے۔ میرے بعد ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی اور نجی اللہ کا لقب ملا ہے، تم انہی کے پاس جاؤ۔ اب سب لوگ
حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر گزارش کریں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ جب کنعان غرق ہو رہا تھا میں نے اس کے متعلق اللہ سے سفارش کی تھی، کہیں اس بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ میرے بعد ایک بہت بڑے پیغمبر آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالی بہت غصے میں ہیں، کہیں کذبات ثلاثہ کے متعلق سوال نہ ہو جائے کہ میں نے روحانی بیماری میں کفار سے انی سقیم کہہ دیا تھا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد بل فعلہ کبیرہم کہہ دیا تھا، اور ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے سارہ کو اپنی بہن کہہ دیا تھا۔ یہ سب صریح جھوٹ نہیں تھے بلکہ تعریض ہی تھے، لہذا تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر عرض گزار ہوں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ میں نے قبطی کو تنبیہ کے لیے مارا تھا، اتفاق سے قبطی اس سے مر گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں مجھ سے سوال ہو جائے، تم عیسیٰ ابن مریم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کریں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ میری قوم نے مجھے خدا کا بیٹا کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں مجھ سے سوال ہو جائے، لہٰذا تم نبی آخر الزماں رحمت للعالمین، رحمت الاکرمین، اکرم الاولین والآخرین کے پاس جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا ہی میں یہ گارنٹی اور سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ ان سے آج کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ فتح کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ چنانچہ سب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں آپ سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی لے لی ہے، اس لیے آج آپ کو سفارش کرنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، اکرم الاولین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت کے سامنے سرب سجود ہو کر شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے جو گنہگار اپنی بد اعمالی کی بنا پر جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے دوبارہ سفارش اور شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی کہ ہر جنتی اپنے اپنے اقربا اور اعزاء میں سے ایک خاص مقدار نکال کر جنت کے دروازے پر نہر حیات میں ڈال دیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار شفاعت فرمائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہو جائے گی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر لاؤ۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، مگر ایک اللہ کو جانتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا، اس کو نکال کر لاؤ۔ یہ سب لوگ کوئلے کی طرح ہوں گے، مگر نہر حیات میں غسل کے بعد نہایت خوبصورت ہونہار ہوں گے، بس صرف پیشانی پر ایک نشان جہنمی کا ہوگا۔ تو اس طرح سے تمام مسلمان جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہوتی تو سب لوگ میدان محشر میں حیران و پریشان رہتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ہوتی تو سب ہمیشہ جہنم میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جس سے جنت نصیب ہوگی۔
اب آپ غور فرمائیں کہ عالم دنیا میں ہماری انسانیت اور ایمان و اعمال کا سارا بدلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات